میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ جو اولاد پر لازم ہے اپنی نماز میں یہ دعا پڑھنا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ نماز ہے کہ مرنے کے بعد جب ماں مر جائے یا باپ مر جائے تو مابین حرمین جو نماز، مابین مغربین جو نماز پڑھنا ہے وہ یہی نماز ہے، نماز مغفرت والدین، اس کا یہ جملہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے معنی رب اغفر لی ولوالدی کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے اوپر، اس لیے کہ مرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ کا رحم چاہیے۔ ویسے دنیا میں زندگی میں بھی اللہ کا رحم چاہیے، اس کی ایک مرسی چاہیے، اس کا ایک کرم چاہیے۔ وہاں پہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، بالکل ایمٹی ہینڈز ہم جاتے ہیں، ایمٹی ہینڈز، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ جو کچھ ہمارا انویسٹمنٹس ہے وہ سب زمین کے اوپر، جتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ ساری زمین کے اوپر ہے، اور جب جائیں گے تو کوئی چیز لے کے نہیں جائیں گے، ہر چیز یہیں رہ جائے گی، ہم ہوں گے اور ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اس کے لیے اسی لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں گڈ ڈیڈز کرو گے وہی تمہارے وہاں کام آنے والے۔ صبح شام اپنے ذہن میں یہ تصور کرو، صبح شام اپنے ذہن میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے جتنے گناہ ہیں، جتنے بیڈ ڈیڈز ہیں، اس کو ریز کر دے، معاف کر دے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ روح نکلی بس ہم رہتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ رہتا ہے۔ اس کو ایزی مت لو، وہ اتنی سخت جگہ ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی میت کو لے کے، کافن کو لے کے ہم گریف کی طرف جاتے ہیں، لحد کی طرف جاتے ہیں نماز کے بعد، تو سامنے بھی اگر لحد ہو، بالکل سامنے تمہاری لحد ہے، ایک 20 میٹر کے اوپر تمہاری گریو ہے، اور تم نے یہاں پہ نماز پڑھی، جب لے کے جاتے ہیں تو 3 دفعہ زمین پہ رکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، فیو سٹیپس، نیچے رکھ دیتے کافن کو، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر کافن کو نیچے رکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر گریو سے پہلے پھر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ کوئی تو وجہ ہے، اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں۔ کبھی پوچھو کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا سامنے گریو ہے، سامنے لحد ہے، ہم سیدھا لے جا کے دفن کیوں نہیں کر دینا؟ رکھ کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں خالی آپ کو ایک امپورٹنس بتا رہا کہ وہ جگہ کیا ہے کہ جس کو ہم ایزی لے کے بیٹھے ہوئے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اس جگہ پہ ہم کو بھی جانا ہے، کبھی ہم یہ تصور بھی نہیں کرتے کبھی ہم بھی مریں گے۔ موت کا کوئی وقت نہیں، کبھی بھی آ سکتی، کسی وقت بھی آ سکتی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایج میں آئے گی اور یہ ایج میں نہیں آئے گی، ایسا نہیں، کبھی جس وقت چاہے وہ چاہتا ہے تو موت آ جائے گی، ہم روک نہیں سکتے۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس میں تو آنا ہی آنا ہے۔ تو معصوم سے پوچھا کہ مولا رکھ کے کیوں لے کے جانا؟ تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے، تم اپنی منزل کو نہیں دیکھ رہے۔ مردہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے، وہ اپنی گریو کو دیکھتا ہے، وہ اپنے اندھیرے کو دیکھتا ہے، وہاں کی تنہائی کو دیکھتا ہے، وہاں کی وحشت کو دیکھتا ہے۔ تو جب وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، اور اسی لیے رکھ کے لے کے جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے۔ دوستو اسی لیے آپ خود بولو کہ جب باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے تو ہم 2 رکعت نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز کی ہماری پہلی رات کی نیت کیا ہے؟ باپ کو لٹا کے آیا لحد میں، آ کے بیٹا یا بیٹی نماز پڑھی اپنے باپ کے لیے، نیت کری کہ میں 2 رکعت وحشت قبر کی پڑھ رہی اول شب کی۔ آپ خود امیجن کریں کہ ہم خود اعلان کر رہے کہ وہاں پہ وحشت ہے، ہم خود اعلان کر رہے کہ وہاں ڈر ہے، ہم خود اعلان کر رہے کہ وہاں پہ خوف ہے، ہم خود اعلان کر رہے کہ وہاں پہ اندھیرا ہے، ہم خود نماز پڑھ رہے یہ نیت کر کے کہ میرے باپ کی میں وحشت کی نماز پڑھ۔ دنیا میں آج تک مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے باپ کی راحت کی نماز پڑھی، راحت کی۔ کوئی نہیں پڑھتا، بڑے بڑے مجتہد بھی مر جائے تو ان کی بھی اگر نماز ہوگی تو وحشت قبر کی نماز ہوگی۔ تو آپ سوچو کہ کتنا ہی سخت جگہ ہے جہاں پہ ہم سب کو جانا ہے، آج یہ گئے کل کوئی اور جائے گا، تو اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے اس زمین کے اوپر جو اپنی لائف ہے، اس لائف کو آج کی میری مجلس کے بعد چیک کرو کہ اب تک میں نے کیا کیا۔
What I have done in my life, what I have done in my life. इसलिए कि यही जुमला तुम आखिरी वक्त बोलोगे। ये मासूम का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। मेरा मौला बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा कि जब आखिरी वक्त मलकुल मौत तुम्हारे सामने आता है और तुम्हारे सामने तुम्हारा सारा अमाल नामा आता है, सारे गुड डीड्स को देख रहे, बैड डीड्स को देख रहे, सारे गुनाहों को देख रहे, सारी नेकियों को देख रहे, तो उस वक्त इमाम का जुमला है, मौला का पूरा एक सरमन है, पूरा एक सरमन है, खुतबा है मौला का। मौला कहते हैं कि इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से काटता है और काट के कहता है व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में। उस वक्त इमाम कहते हैं कि वो भीख मांगता है कि परवरदिगार मुझे मौका दे दे। तो फरिश्ते कहते हैं कि तुझे अल्लाह ने 70-80 बरस की जिंदगी दी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, आज तू भीख मांग रहा। उस लम्हे से डरो। मौला कहते हैं कि उस, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुन, इमाम कहते हैं कि उस लम्हे से डरो कि जब तुम्हारा बेटा योर ओन सन तुमको नीचे लिटाएगा और पीठ बता के अपना बैग बता के बाहर आ जाएगा। एक लम्हा भी नीचे नहीं रुकता। तुम्हारा बेटा। इमाम बोलते हैं तुम किस गफलत में बैठे हुए हो, अपनी जिंदगी को चेक क्यों नहीं करते। एक लम्हे के लिए तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के एक लम्हा नहीं ठहरता नीचे, फौरन पीठ बता के बाहर आ जाता। मौला कहते हैं कि उस वक्त तुम नीचे से पुकारते हो, उस वक्त तुम नीचे से आवाज देते हो कि ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, ओ मेरे बेटे मुझे अकेला मत छोड़। इमाम कहते हैं कि तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आती, वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद अब यहां से मेरे जुमले, आपने कभी गौर किया जो भी नीचे लिटाता है ऊपर आता है, अगर उसके जिस्म के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके ड्रेस के ऊपर कुछ खाक पड़ जाए तो ऐसा झटक देता खाक को। बेटा खाक को अपने लिबास से नीचे गिरा रहा, झटक दे रहा, और चंद लम्हों के बाद मनो खाक बाप पे डाल देता। उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि व्हाट आई एम डूइंग। ये हम सबके साथ होने वाला है। उसके लिए अपनी तैयारी करो, उसके लिए अपनी इस जिंदगी में नेक काम करो। जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। व्हाट आई एम सेइंग, फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। इमाम अली के रास्ते पे चलो। 24 घंटे जब गुजरते, 24 आवर्स, एक दफा सोचो कि मैंने आज 24 घंटे में कौन सा ऐसा अमल किया जिससे मेरा मौला मुझसे राजी हो गया। काम करो, दुनिया में ऐसा कोई काम करो कि जिससे तुमको वहां पे इन्वेस्टमेंट हो। अब आप इंसाफ से बोलिए, आप बॉम्बे में, अमेरिका में, जहां पे इससे भी मुझे सुन रहे हो, आप इंसाफ से बोलिए जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे जहन में कभी आता कि ये जो लाइफ है हमारी कब खत्म होने वाली है। हम रोशनी में रहने के आदी हैं, लाइट में। मैं बोल रहा आपसे, आज के दौर में 21वीं सदी में कोई अंधेरे में नहीं रहता, हर के घर में लाइट है। फिर बोल रहा मैं, हर के बेडरूम में, हर के घर में बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम होता। हम लाइट के रोशनी के अंदर रहने वाले हैं। नीचे रोशनी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इमाम अली बोल रहे हैं। मौला बोलते हैं कि तुम्हारी लहर, तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी खबर हर रोज पुकार के कहती है, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही, इसलिए कि कानों से इतनी गीबतें सुनी, इतने गुनाह किए कि अब कानों के ऊपर पर्दे आ गए। तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी कब्र रोजाना तुमको पुकार के तुमको वार्न करती है, तुमको बेदार करती है, ये कह के कि सुनो तुम मेरे दामन में आने वाले हो। ये जुल्मात का घर है, अंधेरा घर है, मेरे पास कोई रोशनी नहीं है, चिराग नहीं है, लाइट नहीं है। जो कुछ लेके आना है इस दुनिया से लेके आओ। ये मेरा मासूम इमाम कह रहा। तो दोस्तों, मैं खाली पूछता आपसे कि कभी सोचा, घर को तो सजा लिया आपने दुनिया में, वहां के लिए कोई लाइट्स का इंतजाम किया है? सब जानते हैं अपने हाथों से ग्रेव को हम बंद करते हैं, कोई तस्वुर ही नहीं नीचे रोशनी का, इसीलिए वहशत की नमाज है। कभी ये सोचा कि नीचे भी लाइट चाहिए हमको? नीचे अगर रोशनी चाहिए तो इस दुनिया में किसी की जिंदगी में तुम रोशनी कर दो तो तुमको अल्लाह नीचे रोशनी देगा। किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में रोशनी कर दो, किसी बच्चों की जिंदगी में रोशनी कर दो, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दो, उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए, किसी गरीब का हाथ पकड़ लो, उसकी जिंदगी में रोशनी आएगी। ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि किसी गरीब को, किसी यतीम को तुमने एजुकेशन दिया, उसकी जिंदगी में लाइट आ गई, उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई। एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। मेरा जुमला गौर से सुनो,
امام علی کو سمجھنا ہے تو جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں میں رہو گے تو علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیشہ علم سے سمجھو اپنی۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اب کس کا کام ہے یہ؟ جو پڑھے لکھے ہیں، جو ویل ٹو ڈو ہے۔ اگر تم بہترین عمل چاہتے ہیں نیچے تمہارے کام آ جائے مرنے کے بعد، تو بچوں کو سپانسر کرو، غریب بچوں کو اٹھاؤ، ان کو اچھا ایجوکیشن دلا دو۔ ایک لڑکا یا لڑکی کو تم ایجوکیٹ کر رہے، ایک لڑکا یا لڑکی کے تم سپانسر بن جا رہے اسکول کالجز میں۔ آج کل کتنا مشکل ہے، اگر تم بن گئے اور اس کی زندگی میں روشنی آ گئی تو اس کی زندگی میں روشنی نہیں آئی، تمہاری لحد روشن ہو گئی، تمہاری گریو روشن ہوگی۔ جب تک اس کی زندگی میں روشنی رہے گی، جب تک اس کی زندگی میں لائٹ رہے گی، جب تک وہ اپنی اولاد کو بھی وہ دے گی ایجوکیشن، تو اس سے ہوگا کیا؟ ایک لڑکی کی زندگی کو تم نے بچا لیا، ایک لڑکے کی زندگی کو بچا لیا۔ جب تک ایجوکیشن ان کے پاس ہے، جب تک ان کو فائدہ پہنچا اس ایجوکیشن سے، تو اس وقت تک تمہارا بہترین انویسٹمنٹ ہے اپنی گریو کے لیے۔ اس لیے کہ دوستوں، میرے مولا علی کا جملہ کہ تم پلیز غور سے سننا، امام کہتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں، پلیز غور سے سنیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم کو لینا، علم کو لینا، اس لیے کہ جہالت ہی تھی جو مولا کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، آپ کا بگیسٹ اینیمی کون ہے، لوگ یہ سمجھ لیتے کہ امام علی اس کا نام لیں گے، اس کا نام لیں گے، اس کا نام لیں گے، اس کا نام لیں گے۔ علی نے کسی انڈیویجول کا نام نہیں لیا، پلیز غور سے سننا۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا بگیسٹ اینیمی کون ہے، کہ وہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے۔ اب سارا مجمع یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ مولا لوگوں کے نام لے گا کہ یہ میرا دشمن ہے، تھے مولا کے دشمن، سب کو پتا میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، اس لیے کہ میرے مولا نے نام لے لیا۔ تو امام نے کیا کہا؟ جہالت میری سب سے بڑا دشمن، جس دن جہالت آئے گی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جہالت ختم ہوگی تو لوگوں کو علی سمجھ میں آئے گا، جہالت ختم ہوگی تو لوگوں کو کربلا سمجھ میں آئے گا۔ اب مولا علی کا جملہ سنیں، تو جہالت کو ختم کرنا اب ہمارا بھی کام ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا کہ یہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا فائدہ ہے جو وہاں کے لیے تمہارے گڈ ڈیڈز ہونے والے ہیں۔ لحد کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے کہ اگر تم کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی غریب، کسی مسکین کو تم نے اٹھا لیا، یہ معصومین کا شعار ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے تمہارا مولا تم سے راضی ہوگا۔ اس لیے کہ میرے جملے غور سے سنو، اس لیے کہ کوئی قوم، کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ان میں ایجوکیشن نہ آئے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ لاکھوں روپیہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اور کوئی غریب بچہ، اس کو کالج کی، اسکول کی فیس نہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھ گیا، جاہل رہ گیا۔ تمہارا رشتہ دار، پہلے اپنے رشتہ داروں کو چیک کرو، پہلے کسی اپنے فیملی ممبرز میں چیک کرو۔ اگر کوئی غریب ہے تو تم اس کے سپانسر بن جاؤ۔ اگر تم نے ایک لڑکا یا لڑکی کو سپانسر کر دیا تو اللہ تمہارے رزق کا ضامن ہو جائے گا، اس لیے کہ تم نے اس کے گھر میں چراغ جلا دیا، اس لیے کہ تم نے اس کو امام علی کی محبت کا چراغ دے دیا۔ ایجوکیشن امام علی کی محبت کا ایک کینڈل ہے، چراغ ہے، ایک لائٹ ہے، کہ اس کے دل میں جب ایجوکیشن آئے گا تو امام علی سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو ہو رہا کیا؟ اب مولا علی کا جملہ سنو۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے، پلیز غور سے سنو کتنا امام نے ایجوکیشن کے لیے بولا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ علم، پلیز علم کو لینا ہے، ایجوکیشن کو لینا، اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور تم لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ میں کیا بول رہا یار، میرا مولا بول رہا علم کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ مولا نے ویری کلیئر میسج دیا کہ شیعہ ہوگا، مومن ہوگا، اس کی میراث اس کا علم ہے۔ اگر if you cannot afford، اس لیے کہ حرامی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا بٹ انکریج تو کر سکتے، مورل سپورٹ تو دے سکتے، کسی کو بول تو سکتے۔ خالی گھر بیٹھ کے اپنے بارے میں مت سوچو۔ می اینڈ مائی فیملی، یہ ویسٹ کا سلوگن، یہ اسلام کا سلوگن نہیں۔ می اینڈ مائی، ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ، یہ می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کی بات ہے، عیسائیت اور یہودیت کی بات ہے۔ اسلام اس کو منع کنڈیم کرتا۔ اسلام یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کو لے کے چلو، تم کو فکر ہونا چاہیے، تم کو تمہاری کوئی طرف ہونی چاہیے۔ میں بار بار بول رہا ہر چیز پیسہ نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا ہیلپ کر سکتا، لیکن کسی کو بول سکتا کہ بھائی اس بچے کی وہ
ایجوکیشن کے لیے کچھ دے دو, فیس دے دو, بکس کا کر دو. یہ کام کرو, یہی وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. نماز تو واجب ہے, واجب پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ شیعہ نہیں جو نماز نہیں پڑھے, وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز, اس لیے کہ امام علی کے شیعہ اور نماز نہ پڑھے, امام علی کا شیعہ روزہ نہ رکھے, یہ مولا کو بدنام کرنے کی بات ہے. محبت وہ نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو, علی کی محبت صرف ولایت علی, میرے جملے غور سے سنو, ولایت علی صرف محبت کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے. امام علی کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے, اطاعت گزار شیعہ چاہیے. تو امام کیا کہنا, اگر اس علم کو لینا تو تم علم کو لو. تو ہم کیا کریں اپنی آخرت کے لیے, اپنی لہد میں روشنی کرنے کے لیے بچوں کو سپانسر کرو. ہماری شیعہ کمیونٹی میں کتنے بچے, میں یہ نہیں بول رہا کہ صرف تم حیدرآباد میں کرو یا بامبے میں کرو یا امریکہ میں کرو. ہر آدمی اپنی سیلری میں سے نکالے 500 روپے 1000 روپے نکالے. تم یہ مثال دے رہا, یہ تم 1000 روپے نہیں نکال رہے, اور 1000 روپیز تو کوئی بھی افورڈ کر سکتا. جاب کرنے والا, بزنس کرنے والا, کاروبار کرنے والا, 1000 روپے تم نے نکال کے کسی بچے کی فیس پے کر دی. تم نے کہا کہ اس بچے کی اسپانسرشپ میری. تم نے بچے کی اسپانسرشپ نہیں کی, تم اس کے کفیل بنے. جب تم کسی یتیم کے کفیل بن جاتے, اللہ تمہارا کفیل بن جاتا. کیا بول رہا یار, میں کیا بول رہا. تم چاہتے کہ مولا علی تمہارے کفیل بن جائے, تم چاہتے کہ مولا علی تمہارا ٹیک کیئر کرے, تو تم ان کے چاہنے والوں کو ٹیک کیئر کرو. خالی اپنے لیے. ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے بس. کتنی روٹی کھاتے ہو, 2 یا 3, اس سے زیادہ تو روٹیاں نہیں کھاتا. 100 روٹی جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے نا, کس کی ہے وہ؟ تمہارے ذریعے اللہ نے رزق کسی اور کا رکھا ہے. ہمیشہ اپنے رزق میں سے شیئر کرو, ہمیشہ شیئر کرو, اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کو ایک روٹی دے سکتا. تم وہ ایک روٹی نہیں دے رہے, اپنی لہد میں روشنی ڈال رہے ہیں. تم ایک روٹی نہیں دے رہے, خبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہے. بھوک آج کتنے, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے یتیم, کتنی بیوائیں, کتنے مسکین, کتنے کمزور لوگ جو عزت دار مان نہیں سکتے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. کتنی ایسی بیوائیں ہیں کہ صبح روٹی ہے تو شام میں ان کے پاس روٹی نہیں. ہم کو کوئی فکر ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نیچے پرابلم کرے گی if you don't help امام علی کے شیعوں کی. اگر تم نے چیز, میں بولتا ایک کو کرو یار, ایک کو کرو. اتنے لوگ مجھے سن رہے اس وقت, and everybody is well to do, everybody is well to do. مولا تمہارے رزق کی حفاظت کرے. تو تم اپنے لیے مت, جملے میں غور سے سنو, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, خود غرضی اسلام میں نہیں ہے, فارگیونیس ہے, معافی ہے اسلام. اب مولا علی نے پھر علم کے بارے میں کیا کہا سنو, بہت امپورٹنٹ جملہ, مولا کی سیئنگ ہے. آج کے دور میں انڈیا میں یہ بہت ضروری ہے. امام علی کہتے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو, مولا کا جملہ, تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. دوستو, اگر آج دنیا میں ایگزسٹ کرنا ہے نا تو علم کے ذریعے کرو. حکومت تمہاری محتاج ہو جائے, حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اور یہ پوری تاریخ ہے ہمارے پاس. ہارون رشید جیسا ظالم حاکم, ہارون رشید جیسا ظالم حاکم جو دشمن امام علی تھا, اس کا پرائم منسٹر کون تھا؟ اتنی بڑی ڈائنسٹی کا, اتنی بڑی حکومت کا, اتنے بڑے امپائر کا, بنی عباس کی حکومت کا وہ ظالم ترین کنگ, اس کا جو پرائم منسٹر تھا علی ابن یقین, اتنا علم تھا کہ ہارون مجبور ہو گیا تھا علی ابن یقین کو اپنا پرائم منسٹر بنانے. امام علی کا جملہ ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اور جب تک علم نہیں آئے گا, ایجوکیشن نہیں آئے گا, کوئی قوم اوپر نہیں آ سکتی. میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو کہ اپنی فیملیز میں چیک کرو, اپنے رشتہ داروں میں چیک کرو, باہر چیک کرو, کوئی اگر ایسا مل جائے, ایک بچے کو, ایک لڑکی کو, ایک لڑکے کو انویسٹ کرو اس کے اوپر. دوستوں میں ایک بات بولوں, ایک لڑکی پہ ضرور کرو, لڑکیوں کو ضرور پڑھو, اس لیے کہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری نسل ہے, اس کے پیچھے پورا جنریشن ہے. اگر ماں جاہل رہے گی نا تو بچوں کو کچھ نہیں کرے گی. ماں کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہے دوستوں, تمہارے $1 ملین تمہارے بینک اکاؤنٹ میں انڈیا میں پڑے ہوئے, باہر پڑے ہوئے. اتنا ہمارا انویسٹمنٹ پورے بینکس میں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس ہے, بینک میں انویسٹمنٹس ہے, سب. ہم کیا
کیوں کرے ہیں انویسٹمنٹ؟ صرف اس لیے انویسٹمنٹ کریں کہ ہم کو ریٹائرڈ لائف میں بڑے آرام کے ساتھ، کمفرٹ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. اس لیے کیا ہے نا، لاکھوں روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے کہ ہماری زندگی بڑے آرام سے گزرے گی. کوئی گارنٹی ہے کہ تم وہ لاکھوں روپیہ استعمال کرو گے؟ کوئی یقین ہے؟ کیا یقین ہے بابا؟ رات میں سو گے، کوئی یقین نہیں ہے کہ صبح تم اٹھ جاؤ. کیا یقین ہے کہ وہ پیسہ تم انویسٹ کر تمہارا ہوگا، تم اس کا استعمال کرو گے؟ کوئی یقین ہے؟ نہیں ہے. تمہارے بعد وہ پیسہ کوئی اور استعمال کرے گا، حساب تم دو گے نیچے. یہ مت سمجھو کہ نیچے حساب دینا نہیں ہے. منکر و نکیر کا آنا، آپ پوری زندگی بولتے رہو یہ ملاؤں کی باتیں، یہ مولویوں کی باتیں. اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ بھی بول رہا، ڈر بھی ہے موت سے. موت تو ایک ملاقات کا نام ہے کہ کیوں نہیں وہ کام کرو جس سے تمہارا مولا خوش ہو جائے.